درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہوا، اور جب آپ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر چڑھ رہے تھے تو آپ کا پاؤں پھسلا، تو اللہ کی جانب سے آواز آئی، حتیب غیبی سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چلنا۔ کیا فرماتا اللہ عز و جل؟ اے موسیٰ سنبھل کر چلنا، اب تیرے لیے دعا مانگنے والے ہاتھ نہیں رہے، اب تیرے لیے دعا مانگنے والے ہاتھ نہیں رہے۔ اللہ کے نبی مقدس کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے، اے موسیٰ اب تمہاری ماں نہیں رہی، تمہارے لیے دعا مانگنے والے ہاتھ اب نہیں رہے، اسی لیے اب پھسلو گے تو اسی لیے پہلے سنبھل کے چلو، اب بالکل سیکرٹ چلو۔ جن کی ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، ان کو دعاؤں، اور ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو جلتے نہیں ہیں، جن میں کوئی جلس نہیں ہوتی، کمپٹیشن نہیں ہوتا۔ ہر ماں چاہتی ہے میری بیٹی، میرا بیٹا مجھ سے بہت آگے نکلے، بہت نام روشن کرے، اس سے اس کا کمپٹیشن نہیں ہوتا، وہ چاہتی ہے مجھ سے بڑھ کر نکلے، اور دعا کر دی اللہ مجھ سے بڑھ کر نکال، میری نسل و در، صرف اپنے بیٹے بیٹی کے لیے نہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچا بنانا، ان کو خوب نام روشن کرنے والا بنانا۔ اور جب اپنی زندگی میں ماں باپ، اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ ماں باپ دیکھ لے بچوں کی خوشیاں، بچوں کے نام، اور بچوں کو اس سے بڑا کوئی میڈل نہیں ہے کہ ماں باپ دیکھے کہ ان کی اولاد ان کا کیسا نام روشن کر رہی ہے۔ تو پھر وہ خوش ہو کے سب کو بتاتے، یہ بیٹی میری ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی کو ویسا بنا دے کہ ماں باپ سر اٹھا کر بولے، ہاں یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ ایک پیورلی، ایک دلی محبت کرتے ہیں، دلی محبت۔ ماں مر بھی جائے نا تو بھی اس کا دل اس کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے اولاد کتنی بری کیوں نہیں ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مدینے میں ہی ایک شخص رہتا تھا، اس کو کسی لڑکی سے، ایک نوجوان تھا، اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، لڑکی سے محبت ہو گئی، تو اب وہ لڑکی کو بیاہ کر کے گھر لے آیا، نکاح کر کے گھر لے آیا۔ وہ بڑی بلا کے خوبصورت حسینہ تھی، اور اپنی خوبصورتی پہ اس کو بڑا ناز تھا، اور اس نے خوبصورتی پہ گھر پر آ کر گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گھر میں آ کے اس ماں کے لال کو، اس کے بیٹے کو کہا کہ میں تجھے جب تک نہیں مل سکتی جب تک تو اپنی ماں کا کلیجہ مجھ کو لا کر نہ دے، ماں کا کلیجہ نکال اور مجھ کو لا کر دے۔ اب وہ تو اس کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن اتنا بھی گرفتار، اللہ اکبر، کہ ماں جیسے عظیم رشتے کو، ماں جیسے عظیم محبت کو وہ نہیں سمجھا، اور اس نے اس کی بات مان لی، اور اپنی جنونی محبت میں اس نے ماں کے سینے کو چیرا، اور چیر کے دل نکالا، اور دل نکال کے جب وہ جانے لگا تو جلد میں جا رہا تھا، تو جاتے جاتے دروازے کی چوکھٹ پہ ٹھوکر لگی، گرنے لگا، جیسے گرنے لگا تو کلیجے میں سے آواز آئی، بیٹا سنبھل کر، بیٹا سنبھل کر جاؤ، چوٹ لگ جائے گی۔ یہ ماں کا دل ہے، ماں کا دل ہے کہ اس نے کلیجہ نکالا ہے، پھر بھی دل سے آواز آ رہی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت میرے مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، تم میں سے جو کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، بڑی محبت سے دیکھے، بڑی محبت سے دیکھے، اخلاق عزیزی سے، محبت سے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کا دیدار کرے، اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں، اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس بندی کو اپنے والدین کو محبت شفقت کے ساتھ دیکھنے کی عوض میں ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب اس کو صرف دیکھنے میں دیتا ہے،
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن بھر میں ہم کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھیں تو، دن بھر میں کئیوں مرتبہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھیں، اور محبت سے دیکھنے کا مطلب ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، وہ پکارے دوڑ کر آئے، وہ پڑھنے کو بولے پڑھنے بیٹھ جائے، وہ بولے ٹی وی نہ دیکھو نہ دیکھے، وہ بولے موبائل نہ چلاؤ نہ چلائے، وہ بولے گیم نہ کھیلو فضول کے نہ کھیلے۔ ماں باپ سے اچھا کوئی تمہارا اچھا بھلا سوچنے والا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو ایکسپیرینس ہے، ماں باپ کو سمجھتا ہے میری اولاد کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بس اللہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اگر اولاد فرما بردار ہو جائیں گی تو اس کی دنیا بھی اچھی بن جائیں گی اور آخرت بھی اچھی بن جائیں گی۔ بس صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دن بھر میں اگر کئی مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں، محبت سے دیکھیں تو میرے آقا مسکرا دیے۔ ارشاد فرماتے ہیں تم مسکراتے دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکنے والا، اللہ دیتے نہیں تھکے گا۔ اللہ اتنے دن بھر میں جتنی مرتبہ تم مسکرا کے دیکھو، جتنی مرتبہ ان کے سامنے بازو سمیٹ کے آؤ، جتنی مرتبہ ان کی اطاعت کرو، جتنی مرتبہ ان کو خوشنودی کے ساتھ ملو، اور سن لو اللہ تعالیٰ اتنے مقبول حج اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حج کے لیے ابھی 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، 3.5 4.5 تو لگ رہے ہیں، لیکن یا ایک بار مسکرانے سے مقبول، اور وہ حج کر کے لاکھوں روپے لگانے کے بعد بھی قبول تو ہر کسی کا حج ہوتا ہے، لیکن مقبول سب کا نہیں ہوتا ہے۔ قبول تو ہر کسی کا جو وہاں عرفات میں پہنچ گیا 9 ذی الحج کو، اس کا حج قبول ہو گیا۔ کوئی یہ بولے میرا قبول نہیں ہوا یا اس کا قبول نہیں ہوا تو بہت بڑا گنہگار ہے وہ۔ جو بھی حج کو گیا چاہے کتنا گنہگار تھا، اللہ نے اس کو بلا لیا۔ سارے گناہ ایسے کام ہیں کہ جس کو کرنے سے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا حج کرنا۔ یہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس سے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج تو سب کا قبول ہوتا ہے 3 سے 4 لاکھ روپے میں حج کرنے کے بعد، لیکن مقبول ہوا یہ نہیں ہوا معلوم نہیں۔ اللہ نے قبول کیا، قبول تو کیا، مقبول مطلب اللہ کا پسند کیا ہوا حج۔ مقبول مطلب اللہ کا حج مبرورہ بولتے ہیں نا، اللہ تیرا پسند کیا ہوا، تجھ سے راضی ہو جائے اللہ، ایسا حج ہم کو عطا کر دے اللہ پاک، ایسا حج عطا کر دے۔ اور ایک مرتبہ والدین کو مسکرا کے دیکھو، آقا نے فرمایا مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مقبول حج مل رہا ہے۔ اور عورتوں کے لیے، اب ہم عورتیں ہیں، میری بچیوں سے میں مخاطب ہوں کہ بھئی وہ بولے کہ میں روز ہی جاتی ہوں مقبول حج کرنے کے لیے، تو بات یہ ہے کہ شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ مرد کے اوپر سب سے بڑا پہلا حق کس کا ہے؟ اس کی امی کا۔ اور بیوی کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو شوہر کی اجازت کے بنا بیوی اپنے مائکے نہ جائے، اور شوہر اجازت دے تو اس کے بعد جب بیوی جائے تو گھر سے آپ سب کو ایک اچھی بات بتا دوں کہ انما الاعمال بالنیت، نیتوں کا پہ دار و مدار ہے۔ جب بھی مائکے بچیاں جاتی ہے تو دل میں نیت کر لے۔ کیا نیت کر لے؟ دل میں نیت کر لے، اے اللہ میں اپنے والدین کی، مائک میوٹ کریں، اے اللہ میں اپنے والدین کی زیارت کو جا رہی ہوں، اے اللہ میں اپنے والدین کی زیارت کرنے جا رہی ہوں، دیدار کے لیے جا رہی ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو جب جیسی وہ نیت کر کے جائیں گی اسے ہزاروں مقبول حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ ادھر وہ شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہے، اپنے بچوں کی بھی اچھی پرورش کر رہی ہے، اور شوہر کی اجازت کے بعد جب پھر وہ اپنے والدین کی زیارت کو جاتی ہے، یعنی مہینے 2 مہینے 15 دن، جب بھی اس کا شوہر راضی ہو کے اس کو اچھے سے خوش دلی کے ساتھ چھوڑے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک مقبول حج نہیں، کئی حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نیکیاں ملے، یہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسی نیت کر کے جا رہے ہیں۔ ہم گھومنے پھرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں تو پھر وہ نیت نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اتنے ٹائم پہ، اب کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہاسٹلس میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں ہوتے ہیں، باہر سروسوں پہ ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے پردیسوں میں گئے ہوتے ہیں، تو وہ تو بیچارے اپنے والدین سے دور رہنا ان کی قسمت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ چھٹیوں میں آئے تو پوری بھرپائی کرے، اتنی پوری خدمت کرے۔ بچیاں بھی جب مائکے جائے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں؟ خوب ان کو کھانا بنانے نہ دے، ان کو کام کرنے نہ دے، ان کو جتنا ہو سکے ان کے لیے ان کے پاس زیادہ وقت اپنا صرف کرے، زیادہ وقت ان کو محبت سے دیکھے، ان کی محبت سے ان کی بات سنے، بات کرے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ عبادتوں میں دکھا جا رہا ہے، عبادتوں میں۔
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ سواری کہیں سفر پہ جانا تھا، آپ تو کلیم تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، عرض کیا رب العالمین مجھ کو سواری کا انتظام کر دے، مجھ کو سواری کا انتظام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام ہوتا تھا، کہا اے موسیٰ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر آپ کے بستی میں ایک نوجوان ہے وہاں اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہارے لیے اسے سواری کا بولو، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ اللہ کے نبی، اور دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کرے کہ ہر وقت میں جب جب نبی مبعوث ہوئے دنیا میں آئے، اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی بھی مقدس نہیں ہوتا، اللہ کے نبی بہت مقدس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے اس نوجوان کے پاس جائیے، فلاں بستی میں، آپ کی بستی کے پاس میں ایک نوجوان ہے، فلاں فلاں نام ہے، اس کے پاس جائیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان مقدس ہو گیا، یہ ہمارے سبق کے لیے ہے جو آپ سننے جا رہے ہو۔ آپ فرماتا ہے میرا رب کہ جاؤ اس نوجوان کے پاس اور جا کر کہنا کہ مجھے سواری کا انتظام کر دو۔ جا کے دیکھے، پہنچے فلاں بستی میں، اور بستی میں جا کے دیکھا تو وہ نوجوان تھا، اور وہ نوجوان کا نام بھی پتہ کیا تو وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ لیکن نوجوان کو دیکھ کے آپ کو بڑی کریت آئی، کیا تو نوجوان کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، دو خنزیروں کو نہلا رہا تھا، دو خنزیروں کی خدمت کر رہا تھا۔ جیسے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی وہ آئی، کہا یا رسول، یا رب العالمین یہ کون؟ پھر بھی کہا تھا تو بتا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں فلاں بستی میں جانا چاہتا ہوں، کوئی سواری ہے آپ کے پاس؟ اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان نے ایک انگلی کا اشارہ، انگشت کا اشارہ ایسا کیا اوپر آسمان میں، ایک انگلی کا اشارہ کیا اور بادل سے کہا نیچے آ۔ کیا کیا؟ بادل کو کہا نیچے آ جا۔ اس نوجوان کے انگلی کے اشارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نیچے زمین پہ آ گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو عرض کی آپ اس پہ سوار ہو جائیں، یہ آپ جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے اڑا کر یہ بادل۔ موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے، لیکن بڑے پشو پیش میں بڑی ہی الجھن تھی۔ اے اللہ، اس نوجوان کو تو دیکھا خنزیروں کو نہلا رہا تھا، ایسا کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، موسیٰ سنو، اے موسیٰ سنو، وہ جو خنزیر تھے نا، وہ خنزیر نہیں تھے۔ پہلے کے زمانے میں الحمدللہ ہم امت محمدیہ ہے، الحمدللہ ہم امت محمدی ہے، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہماری چہرے خراب نہیں ہو رہے، ہم پہ اللہ کا ایسا عذاب نہیں آ رہا۔ پہلے کی امتوں میں جب بڑے گناہ، کبیرہ گناہ ہوتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں تبدیل کر دیتا تھا، انہیں خنزیر بنا دیتا تھا۔ تو وہ جو خنزیر ہے وہ خنزیر نہیں، وہ اس کے ماں باپ ہیں، ان کے گناہوں کے سبب انہیں اللہ نے خنزیر عذاب دیا ہے۔ لیکن وہ بچہ جانتا ہے یہ میرے ماں باپ ہے، دنیا نے انہیں چھوڑا لیکن اس کے بیٹے نے، ان کے بیٹوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اس بیٹے نے ابھی بھی اپنے ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی کام کے لیے نہ نہیں کہا، اس لیے ہم نے ساری مخلوق کو اس کا اطاعت گزار بنا دیا۔ اب ساری مخلوق بادل سن رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔